بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان پر خاندان علماء نے 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ اور 1 ملکہ گزری ہے۔ ان کی سلطنت 84 برس تک رہی اور ان میں بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی۔ ان میں 5 زیادہ مشہور ہے۔ اس خاندان کا سب سے اولین بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو اصل میں ترک تھا، مگر بچپن ہی میں غلامی کا حلقہ اس کے کان میں پڑ گیا تھا۔ اگر غلام کم عمر ہوتے اور آقا کی اپنی کوئی اولاد نہ ہوتی تو بعض اوقات وہ غلاموں کو گود لیا کرتے تھے۔ قطب الدین اسی رشتے سے اپنے مالک کے کنبے میں شامل ہوا اور ہوتے ہوتے اول سپہ سالار اور پھر بادشاہ بنا۔ یہ خاندان علماء کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس خاندان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں اکثر قطب الدین کی طرح شروع میں غلام تھے۔ قطب الدین جان باز سپاہی اور لائق سپہ سالار تھا۔ اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کو جاگیر عطا کرنے پر ایسا مائل تھا کہ اسے لخت داتا کہتے تھے۔ اس خاندان کا تیسرا بادشاہ التمش تھا، جو اپنے خاندان کے سب فرما رواؤں میں مشہور ہے۔ اس نے 25 برس حکومت کی۔ قطب الدین کی طرح بچپن ہی میں اس کا غلام بنا اور اپنی لیاقت سے اپنے مالک کو اتنا خوش کیا کہ اس کی دامادی کا رشتہ حاصل کیا۔ قطب الدین کی وفات پر اس نے اس کے بیٹے آرام شاہ کو قتل کیا اور سلطنت کا مالک بن بیٹھا۔ قطب الدین کا نائب بختیار خلجی بہار اور بنگال کا حاکم تھا۔ قطب الدین نے اپنی ایک بیٹی اس سے بھی بیاہی تھی۔ قطب الدین کے مرنے پر اس نے سوچا کہ میں کیوں التمش کے تابع رہوں اور بنگال کا خود مختار فرما روا کیوں نہ بن جاؤں۔ پھر التمش اور بختیار خلجی میں لڑائی ہوئی۔ التمش جیت گیا اور اس نے بختیار کو قتل کر کے اپنے بیٹے کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا۔ سندھ کے حاکم نے بھی التمش کی اطاعت سے منہ موڑا۔ اسی نے سندھ فتح کیا تھا اور محمد غوری کے زمانے سے وہاں کا حاکم چلا آ رہا تھا۔ اب اس نے بھی سندھ کا خود مختار بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب التمش کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہار گیا۔ التمش جب دلی کا فرما روا تھا تو تاتار کا مشہور سردار چنگیز خان دریائے سندھ تک آ گیا۔ وہ ہندوستان میں بھی اتر آتا، لیکن التمش کی دانائی کے باعث ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو، جو چنگیز خان سے شکست کھا کر مدد کی غرض سے آیا تھا، مدد دینے سے صاف انکار کر دیا اور آتی ہوئی بلا ہندوستان کے سر سے ٹل گئی اور یوں چنگیز خان سندھ کے اس پار نہ آیا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی تھی۔ بڑے بھائی رکن الدین کی 7 ماہ کی فرما روائی کے بعد رضیہ سلطانہ دلی کی تخت پر بیٹھی۔ التمش کہا کرتا تھا کہ رضیہ نے مردوں کا سا دل اور دماغ پایا ہے اور 20 بیٹوں سے بہتر اور لائق تر ہے۔ رضیہ نے 3.5 سال کمال خوبی اور استقلال کے ساتھ حکومت کی۔ مردانہ لباس پہن کر ہر روز تخت سلطانی پر جلوگر ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک درباری کی حد سے زیادہ خاطر کرتی تھی۔ اس نے اسے اپنی سپاہ کا سالار عظیم مقرر کیا۔ وہ چونکہ ایک حبشی تھا، اس لیے رضیہ کے اخوان درباری اور امراء اس خاطرداری سے ناراض ہوئی اور باغی ہو کر فساد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضیہ نے جان کی خوف سے ایک ترک سردار سے شادی کر لی۔ وہ رضیہ کی خاطر خوب لڑا، لیکن آخر کار شکست ہوئی اور وہ اور رضیہ دونوں مارے گئے۔ رضیہ کی وفات پر التمش کا ایک اور بیٹا تخت پر بیٹھا۔ اس نے کوئی 2 برس بادشاہت کی تھی کہ دربار کے اغوانی امراء نے اسے قید کیا اور التمش کے پوتے کو تخت پر بٹھا دیا۔ 5 سال کی بادشاہت کے بعد اسے بھی قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود، جو التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، تخت پر جلوگر ہوا۔ وہ دانا تھا۔ اس نے ایاز الدین کو، جو اس کا بہنوئی اور امرائے با اقتدار میں سے تھا، اپنا وزیر بنایا اور اس کی مدد سے 2 دہائیوں تک بادشاہت کی۔ رضیہ کے دونوں ضعیف جانشینوں کے زمانے میں کئی ایک راجپوت راجا، جو قطب الدین اور التمش کے ہاتھوں سے شکست کھا چکے تھے، اپنا ملک چھین کر خود مختار ہو گئے تھے۔ ایاز الدین
الدین نے ان ممالک کو فتح کر کے پھر سے دلی سلطنت میں شامل کر دیا۔ مغل بھی بار بار ہند پر حملہ کر رہے تھے، اس نے ان کو بھی شکست دے کر بھگا دیا۔ ناصر الدین کے وفات کے بعد اس کا وزیر ایاز الدین بلبن ملک کا مالک اور حاکم ہو بیٹھا۔ بچپن میں یہ غلام تھا، حسب و نسب اچھا تھا، التمش نے اسے مول لے لیا تھا۔ اپنی لیاقت کی وجہ سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے عہدے پر ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ صوبے کا حاکم ہوا اور التمش نے اسے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ مغلوں کے لشکر پنجاب پر حملہ ور ہوئے، مگر بلبن اور اس کے بیٹوں نے سب کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا۔ آخر مغلوں اور بلبن کے بیٹے محمد کے درمیان فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور محمد مارا گیا۔ بلبن کی عمر اس وقت 80 برس کی تھی، تخت پر بیٹے اور حکومت کرتے ہوئے بھی 22 سال ہو چکے تھے۔ بیٹے کے مرنے کی خبر سن کر اس کو اتنا رنج ہوا کہ جان ہی سے گزر گیا۔ اس کے بعد خاندان علماء کا زوال شروع ہوا، جو تقریباً نصف صدی میں دلی کے اقتدار سے محروم ہو گئی۔